بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کہیں زہرم کو ہوش نہ آ جائے، صفدر نے کہا۔ رسک لینے کا کیا فائدہ، کہو تو گولی سے اڑا دوں؟ تنویر نے کہا، نہیں ابھی رہنے دو، اس سے مزید معلومات بھی لی جا سکتی ہیں۔ آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایک کر کے ہوٹل سے باہر نکلے اور پھر رکبی طرف موجود چھوٹی سی عمارت کی طرف بڑھ گئے جہاں کیپٹن شکیل موجود تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ اس بند کلب کے گیٹ پر پہنچے تو گیٹ بند تھا۔ عمران نے گیٹ کو ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عمران تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی دو افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ سامنے برآمدہ تھا جس میں ایک راہداری نظر آ رہی تھی۔ عمران اس راہداری میں داخل ہوا۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں جن کے اختتام پر ایک فولادی دروازہ تھا جو بند تھا۔ تو یہ ہے وہ گیٹ جس کے پیچھے کوبرا میزائل فیکٹری میں جانے کا راستہ ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کے اوپر لگے ہوئے فولادی اسٹیئرنگ کو پکڑ کر دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ دائیں طرف گھمانے کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور عمران اندر داخل ہوا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی لیکن اس میں روشنی اس طرح موجود تھی جیسے چھت میں بلب روشن ہو، کیونکہ چھت پر جگہ جگہ ایسے سوراخ تھے جہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر خاصی طویل راہداری طے کرنے کے بعد راہداری کا اختتام ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ایک فولادی دروازہ تھا جیسا راہداری کے آغاز میں تھا، اور عمران نے اس دروازے پر موجود فولادی چکر کو گھما کر اسے کھولا تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ یہاں بھی قدرتی روشنی چھت سے آ رہی تھی۔ آفس کے سائڈ میں دروازہ تھا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف بھی ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ یہ دروازہ ایک وسیع و عریض ہال کا تھا جس میں چاروں طرف چھوٹی و بڑی عجیب و غریب سی مشینریاں موجود تھی، لیکن یہ تمام مشینری بند تھی۔ کونے میں ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھا اور پھر ایک راہداری کراس کر کے وہ ایک اور ہال میں پہنچ گیا۔ یہاں پہلے ہال سے بھی زیادہ تعداد میں مشینریاں نصب تھیں۔ دونوں ہالز میں نصب تمام مشینری بالکل نئی تھی اور ابھی تک اسے چالو بھی نہیں کیا گیا تھا۔ عمران نے ان ہالز کے 2 اسٹورز بھی چیک کیے اور یہ دیکھ کر اطمینان حاصل کر لیا کہ فیکٹری کے کسی حصے میں کیمیائی مادہ موجود نہ تھا۔ اگر اس مادے کی موجودگی میں اس فیکٹری کو تباہ کیا جاتا تو اس کیمیائی مادے کے اثرات پورے علاقے میں پھیل جاتے اور ہر طرف خوفناک تباہی مچ جاتی، اور ظاہر ہے عمران بے گناہ افراد کی ہلاکتوں سے ہمیشہ اجتناب برتتا آیا تھا۔ کیا یہی کوبرا میزائل فیکٹری ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی حیران دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، یہی کوبرا میزائل فیکٹری ہے، لیکن یہاں تو ایک آدمی بھی موجود نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ ہمارے خوف سے فیکٹری کو بند کر دیا گیا تھا اور یہاں کام کرنے والے تمام افراد کو نکال لیا گیا تھا، اس لیے یہ فیکٹری خالی بھی ہے اور اس کی تمام مشینری کو بھی بند کر دیا گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تب تو اسے تباہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اب ہمیں کسی کی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، اسٹور روم میں میگا بلاسٹر موجود ہیں، وہ سب اٹھا لاؤ اور انہیں فیکٹری میں ہر جگہ فکس کر دو۔ انہیں چارج کرنے کے بعد میں یہاں ایک ایکٹیو ڈیوائس لگا دوں گا جس کا چارجر میرے پاس ہوگا، اور پھر ہم باہر جا کر جیسے ہی چارجر کو ڈی ایکٹیویٹ کریں گے ایکٹیو ڈیوائس بلاسٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میگا بلاسٹر بھی پھٹ پڑیں گے اور یہ پوری فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اثبات میں سر ہلائے، اور پھر وہ سب تیزی سے اسلحہ کے اسٹور میں چلے گئے اور وہاں سے میگا بلاسٹر لا کر فیکٹری کے مختلف حصوں میں فکس کرنا شروع کر دیے۔ عمران نے دوسرے اسٹور سے ایکٹیو ڈیوائس اور اس کا ڈی چارجر لیا اور اسے ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔
انہوں نے 1 گھنٹہ وہاں کام کیا اور پھر اسی راستے سے باہر نکل آئے جس راستے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ جیرم وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا اور چونکہ وہ اندر تھا اس لیے وہاں کوئی نہ آیا تھا۔ اس بار تنویر نے ایک بار پھر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیرم پر مشین گن سے برسٹ مارا اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا، اور عمران طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب ان کے لیے وہاں سے نکلنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ کلب سے باہر آئے اور پھر الگ الگ ہو کر واپس اس رہائش گاہ میں پہنچ گئے جو ڈگلس نے انہیں فراہم کی تھی۔ وہاں 2 جیپیں موجود تھیں، ان کا یہاں رکنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا، اس لیے عمران ان سب کو جیپوں میں لے کر ٹراسکا کی طرف جانے والے راستے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ ٹراسکا کی سرحد کے قریب پہنچے تو عمران نے جیپ روک کر جیب سے ڈی چارجر نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا تو اس پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا، اور اس بلب کو جلتا دیکھ کر سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ بم ابھی تک نہ صرف وہاں فیکٹری میں موجود ہے بلکہ کام بھی کر رہا ہے۔ عمران نے چند لمحوں بعد دوسرا بٹن پریس کیا تو سرخ رنگ کا بلب ایک دھماکے سے جلا اور پھر بجھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی سب کے چہروں پر کامیابی اور مسرت کی لہریں سی دوڑنے لگیں، کیونکہ انتہائی طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد آخر کار وہ اس کوبرا میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فیکٹری میں ہونے والے دھماکے انہیں دور سے سنائی دے رہے تھے، اور دور انہیں آگ کا لاؤسا بھی بلند ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ چونکہ وہاں کیمیکل موجود نہ تھا اس لیے عمران کو یقین تھا کہ فیکٹری کی تباہی محدود پیمانے پر ہی ہوئی ہوگی، اس سے علاقے کے مکینوں کو کوئی نقصان نہ ہوا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹراسکا پہنچ گیا اور پھر یہاں ایک پراپرٹی ڈیلر سے انہوں نے کوٹھی حاصل کی اور اس کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت وہ سب ایک بڑے کمرے میں موجود تھے۔ ہم نے فیکٹری تباہ کر دی ہے، اب ہمیں دوسرے مشن پر کام کرنا ہے، اور دوسرا مشن بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں موجود سپر اسٹور کی تباہی کا ہے جہاں کوبرا میزائل رکھے جاتے ہیں، اور وہیں میزائل اسٹیشن بھی موجود ہے۔ امید ہے کہ ہم اس مشن کی طرح سیکنڈ مشن کو بھی مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آپ کے پاس کرانس کے چیف سیکرٹری کا فون نمبر یا اس کے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی ہے؟ اچانک صفدر نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ چیف سیکرٹری سے بات کریں تاکہ صورتحال کا علم ہو سکے کہ کوبرا میزائل فیکٹری کی تباہی کا اس پر کیا رد عمل ہوا ہے، اور پھر اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ ہم نے مشن مکمل کر لیا ہے اور یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو ہمارے لیے سیکنڈ ٹارگٹ تک پہنچنا اور تباہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم اسی فیکٹری کے بارے میں جانتے تھے، اور اسے تباہ کرنے کے بعد یہاں سے نکل جانا ہی ہماری اولین ترجیح ہوگی، عمران نے کہا۔ میں نے بھی سوچا ہے، لیکن تھوڑا رک جاؤ تاکہ جب انہیں کال کیا جائے تو انہیں یہ بھی یقین آ جائے کہ ہم ان کی دسترس سے دور نکل گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ابھی ہم نے ہاف مشن پورا کیا ہے، ہمارا فل مشن سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے کے بعد ہی پورا ہوگا، صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور ہمیں فل مشن پورا کرنے کے لیے فاسٹ ایکشن کرنا ہوگا۔ فوری طور پر شوالا کے ٹرانگا کلب کے نیچے موجود کوبرا میزائل فیکٹری کی تباہی کے بعد وقتی طور پر ان کا دھیان بلیک گھوسٹ پہاڑیوں سے ہٹ جائے گا، لیکن زیادہ وقت گزرا تو وہ سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی حفاظت کے انتظامات اور سخت کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے فوری طور پر بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کا رخ کرنا ہے تاکہ ہم اپنا مشن مکمل کر سکیں، فل مشن، صفدر نے کہا۔ جو کہنا ہے کہہ لو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اس طویل بھاگ دوڑ سے تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اور بس، عمران نے کہا۔ کیا مطلب عمران صاحب، کیا میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ اگر تم غلط ہوتے تو میں اتنا اہم ترین کام تمہارے ذمہ ہی کیوں لگاتا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کون سا کام؟ میں سمجھا نہیں، صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سب ساتھی کبھی حیرت بھری نظروں سے عمران اور صفدر کو دیکھ رہے تھے۔ ارے کمال ہے، خطبہ نکاح یاد کرنا اہم کام نہیں ہے، اور جہاں تک غلط بات کرنے کا مسئلہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غلط بات کرنے والے ہوتے اور میں تمہارے ذمہ یہ اہم ترین کام لگا دیتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے اس طرح طویل سانس لیا جیسے اس کے سر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مشن کی بات کرو، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن آخر تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نے چیف کو کامیابی کی مکمل رپورٹ دینی ہے، تو دے دو کہ عمران نے ہاف مشن مکمل کر لیا ہے، اب یہ تنویر راستے سے ہٹ جائے تو فل مشن مکمل ہو جائے گا۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ باقی ساتھی مسکرانے لگے۔ تم کال کرتے ہو یا نہیں؟ یک لخت جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ابھی سے آنکھیں دکھانا شروع نہ کرو، ابھی تو تنویر نے بھی حامی نہیں بھری ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اسے اطمینان میں دیکھ کر جولیا ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عمران کے مطمئن ہونے کا مطلب ہے کہ واقعی ہاف مشن پورا ہو چکا ہے اور اب اس طرف سے اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور جب تک وہ بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں جا کر سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن تباہ نہیں کر دیتا، اس وقت تک اسے کوئی کام نہ تھا۔ چیف سیکریٹری سر آسٹن اپنے آفس میں موجود تھا کہ اس کے سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس، چیف سیکریٹری نے کہا۔ کرنل الیگزینڈر بول رہا ہوں چیف، ابھی شوالا سے انتہائی ہولناک اطلاع ملی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر آسٹن بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا اطلاع ہے؟ جلدی بتاؤ، سر آسٹن نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ کرنل الیگزینڈر کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ سر آسٹن کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگے۔ چیف، شوالا میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرانگا کلب کے نیچے واقع کوبرا میزائل فیکٹری میں قیامت خیز دھماکے ہوئے ہیں اور پوری کوبرا میزائل فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ارد گرد کے کلبوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہاں تو ہر طرف قیامت ہی قیامت برپا ہے۔ کرنل الیگزینڈر نے انتہائی متحوش سے لہجے میں کہا تو سر آسٹن کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ سر آسٹن نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ چیف، ٹارچ ایجنسی کا ایک سیکیورٹی ہیلی کاپٹر شوالا میں کوبرا میزائل فیکٹری والے علاقے پر سیکیورٹی پرواز کر رہا تھا کہ نیچے دھماکے ہوئے، پورے علاقے میں تباہی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ نے نیچے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کسی سے رابطہ نہ ہو سکا، تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور اس تباہی کی تفصیلات بتائی تھیں۔ کرنل الیگزینڈر نے کہا۔ کتنی دیر پہلے ہوئے ہیں یہ دھماکے؟ چیف نے پوچھا۔ جناب 15 منٹ پہلے کی بات ہوگی، کرنل الیگزینڈر نے کہا۔ اوہ، تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے آخر کار کوبرا میزائل فیکٹری تباہ کر دی۔ سیڈ نیوز، ریئلی ویری سیڈ نیوز، سر آسٹن نے روحانسے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا کہوں چیف، میں بات کرتا ہوں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ شوالا میں کوبرا میزائل فیکٹری کا مکمل کنٹرول بھی آپ ٹارچ ایجنسی کے حوالے کر دیں، لیکن آپ نے اس فیکٹری کی حفاظت کی ذمہ داری چیف سیکیورٹی آفیسر لارڈ میکارنو کو دے دی تھی، اور لارڈ میکارنو کے کہنے پر آپ نے وہاں بلیک اسکائی ایجنسی کو تعینات کر دیا تھا۔ اگر شوالا کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہوتا تو ہم کسی بھی صورت میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہاں نہ پہنچنے دیتے، لیکن آپ نے میری بات نہ مانی، کرنل الیگزینڈر نے کہا۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، نان سینس، جسے تم اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے، اسی لیے میں نے ایک طرف ٹارچ ایجنسی اور دوسری طرف بلیک اسکائی ایجنسی کو رکھا تھا تاکہ دونوں اپنے اپنے پوائنٹ سنبھال سکو، لیکن افسوس کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ اس فیکٹری کی تباہی سے فرانس کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا ہوگا، انتہائی ناقابل تلافی نقصان، سر آسٹن نے کہا۔ یس چیف، کرنل الیگزینڈر نے کہا۔ سنو، تم بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے سپر اسٹور کی نگرانی اور حفاظت کے انتظامات اور زیادہ سخت کر دو۔ عمران کو یقیناً یہ معلومات بھی مل چکی ہوں گی کہ میزائل ہم بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے سپر اسٹور میں رکھتے ہیں اور وہیں میزائل اسٹیشن بھی ہے۔ میں عمران کی نیچر کو جانتا ہوں، وہ محض اس فیکٹری کو تباہ کرنے سے مطمئن نہیں ہوا ہوگا۔ اب اس کا سیکنڈ ٹارگٹ یقیناً سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن ہوگا، سر آسٹن نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، عمران اور اس کے ساتھی اس طرف اب کسی بھی صورت میں پھٹک نہیں سکیں گے۔ میں بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے سارے علاقوں پر ٹائٹ سیکیورٹی بٹھا دیتا ہوں اور حفاظت کے ناقابل تذکیری انتظامات کر دیتا ہوں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی اس طرف آئے تو وہ زندہ بچ کر نہ جا سکیں گے، انہیں سوائے موت کے یہاں کچھ نہ ملے گا، کرنل الیگزینڈر نے کہا۔ میں تمہاری صلاحیتوں کا معترف ہوں کرنل الیگزینڈر، لیکن جس طرح سے عمران اور اس کے ساتھیوں نے فیکٹری تباہ کی ہے، مجھے اب واقعی ان سے خوف آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ واقعی مافوق الفطرت انسان ہیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اب مزید رسک نہیں لے سکتا اور سب کچھ تم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ ریڈ رنگ ایجنسی بھی کام کرے گی۔ ریڈ رنگ ایجنسی کی چیف لیڈی مارتھا ہے اور وہ صلاحیتوں میں کسی بھی طرح آپ سے کم نہیں ہے۔ وہ اور اس کی نمبر 2 کیتھی بھی اپنی مثال آپ ہیں۔
मैं इन्हें फौरी तौर पर ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों की तरफ भेज रहा हूँ। तुम और वो मिलकर प्लानिंग करें और सुपर स्टोर और मिसाइल स्टेशन को इस कदर नाकाबिल तस्खीर बनाएं कि इस बार इमरान और इसके साथी किसी भी तौर पर वहां ना पहुंच सकें, और अगर वो वहां आए तो फिर वहां से जिंदा बचकर ना जा सके, सर ऑस्टिन ने कहा। लेकिन चीफ, कर्नल अलेक्जेंडर ने एहतजाज भरे लहजे में कहा, जैसे वो सर ऑस्टिन को इस एजेंसी की तैनाती से रोकना चाहता हो। नो कर्नल अलेक्जेंडर, मैंने कहा है ना, मैं अब और कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैंने जो फैसला किया है इस पर आपको हर सूरत में अमल करना है। एक बार आप लेडी मार्था से मिल लें, इसके बाद आप पहाड़ियों में ऐसी सेटिंग कर लें कि पहाड़ियों में आप रहें और पहाड़ियों के बाहर का इलाका लेडी मार्था और इसकी एजेंसी संभाल सके। आप दोनों इस सिलसिले में अपने तौर पर जो चाहें प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ आप अकेले संभाल सकते हैं, ये बात मैं किसी सूरत भी नहीं मान सकता। डेट्स ऑल, सर ऑस्टिन ने गुस्सीले लहजे में कहा और साथ ही रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। इसने रिसीवर रखकर कोनिया में इसके किनारे पर रखी और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ये इमरान और इसके साथी तो वाकई वबाल जान बन गए हैं। इनका खात्मा ज़रूरी है। इन्होंने फैक्ट्री तबाह करके क्रांस को जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, इसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा हर सूरत में, सर ऑस्टिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस सर। राब्ता मिलते ही इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। रेड रिंग की चीफ लेडी मार्था से बात कराओ, सर ऑस्टिन ने कहा, और इसके साथ ही इसने इंटरकॉम का बटन प्रेस करके ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी तो सर ऑस्टिन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सर ऑस्टिन ने कहा। लेडी मार्था लाइन पर हैं जनाब, बात करें, इसकी पर्सनल असिस्टेंट की आवाज़ सुनाई दी। लेडी मार्था बोल रही हूँ चीफ। इसी लम्हे दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। लेडी मार्था, अपनी नंबर 2 कैथी को लेकर अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस पहुँचो, अभी और इसी वक्त, सर ऑस्टिन ने कहा, और इसके साथ ही इसने एक बार फिर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी और कर्ब के तासुरात नुमाया थे। कोबरा मिसाइल फैक्ट्री की तबाही का सुनकर वो हिलकर रह गया था, और इसे अब इस बात का खौफ था कि ये रिपोर्ट वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को कैसे दे। इन्होंने तो इसे कच्चा ही चबा जाना था। इसके चेहरे पर अफसोस और अफसरदगी के तासुरात नुमाया दिखाई दे रहे थे। इमरान और इसके साथी कोठी में मौजूद थे कि रेड कार्टर अंदर दाखिल हुआ, जो क्रांस में मेन एजेंट के तौर पर काम करता था। इमरान के सब साथी भी इसके कमरे में मौजूद थे। आओ रेड कार्टर, मैं तुम्हारा ही मुंतज़िर था, इमरान ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रेड कार्टर ने मुस्कुराते हुए जूलिया और सोलेहा के सिवा सबसे हाथ मिलाया और फिर इमरान के पास आकर इसके सामने सिंगल सोफे पे बैठ गया। हालात और ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं इमरान साहब, रेड कार्टर ने संजीदगी से कहा। तो इमरान के साथ साथ इसके साथी भी चौंक पड़े। क्यों, क्या हुआ, इमरान ने कहा। शुआला में मौजूद कोबरा मिसाइल फैक्ट्री की तबाही ने पूरे क्रांस को हिलाकर रख दिया है और हर तरफ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों में सिक्योरिटी को बेहद टाइट कर दिया गया है। वहाँ टॉर्च एजेंसी पहले से ही मौजूद थी। अब नई बात ये मालूम हुई है कि टॉर्च एजेंसी के साथ क्रांस की दूसरी बड़ी एजेंसी को भी वहाँ तैनात कर दिया गया है, जो किसी तरह भी टॉर्च एजेंसी से कम सलाहियत नहीं रखती। इस एजेंसी का नाम क्या है? रेड रिंग एजेंसी। ये लेडी मार्था की एजेंसी है, जिसकी एक असिस्टेंट है कैथी। ये दोनों इंतहाई अय्यार, शातिर और ख़तरनाक हद तक ज़हीन हैं, और इनके क्रेडिट में टॉर्च एजेंसी से ज़्यादा कामयाबियों के रिकॉर्ड हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एजेंसी एक बार जिसके पीछे लग जाए, इस वक्त तक जान नहीं छोड़ती जब तक कि वो अपने दुश्मनों को हलाक करके इनकी लाशें तक जलाकर भस्म ना कर लें, रेड कार्टर ने कहा। हाँ, मुझे ऐसी ही सूरत हाल का अंदेशा था, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। अगर आप कहें तो मैं इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करूं, क्योंकि रेड रिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर में मेरा एक मुखबर मौजूद है और वो लेडी मार्था की साथी मिस कैथी के काफ़ी करीब है, रेड कार्टर ने कहा। बिल्कुल, अब तो इस सिलसिले में मालूमात हासिल करना ही पड़ेंगी, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। ओके, मैं अभी इंतज़ामात करता हूँ, फिर मैं आपको ट्रांसमीटर कॉल करूँगा। रेड कार्टर ने कहा और उठ खड़ा हुआ, और फिर वो मुड़कर तेज़ तेज़ चलता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। रेड कार्टर ने जो रिपोर्ट दी है, इसके मुताबिक ब्लैक घोस्ट पहाड़ियों की जो सूरत हाल है, इसके तहत तो अब हमारा वहाँ जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सफदर ने कहा।
ظاہر ہے ایک فیکٹری تباہ ہونے کے بعد یہاں بھونچال تو آنا ہی تھا۔ سپر اسٹور جہاں کوبرا میزائل رکھے گئے ہیں اور جہاں میزائل اسٹیشن بنایا گیا ہے وہاں ایسے ٹائٹ انتظامات کرانا ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا کام کریں گے، اور جس طرح ہم نے کوبرا میزائل فیکٹری تباہ کی ہے اسی طرح ہم سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کو بھی تباہ کریں گے۔ جولیا نے کہا، کیا آپ ریڈ رنگ ایجنسی کے درمیان میں آنے سے پریشان ہیں عمران صاحب؟ نہیں، یہ تو صرف ایک ایجنسی آگے آئی ہے۔ چیف سیکرٹری کو تو چاہیے تھا سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی حفاظت کے لیے کرانس کی ساری ایجنسیوں کو سامنے لے آتا، بلکہ کرانس کی پوری فوج کو وہاں پھیلا دیتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اس بات کا تو علم ہے کہ سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں ہی موجود ہے۔ ریڈ کارٹر کی معلومات کے مطابق بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں ایک ریڈ سرکل بنایا گیا ہے جس میں 10 پہاڑیاں آتی ہیں، اور ان پہاڑیوں میں ایک ہی بڑی پہاڑی ہے جسے بگ بلیک گھوسٹ کہا جاتا ہے، اور اسی پہاڑی کو زیادہ فوکس پہ رکھ کر اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کیا کہ میزائل اسٹیشن اور سپر اسٹور اسی پہاڑی میں ہو؟ آپ نے اس پہاڑی کو ابھی چیک نہیں کیا ہے، اس لیے میرے خیال میں اس کی چیکنگ ضروری ہے۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کا علاقہ تو بے حد وسیع و عریض ہے، اور وہاں سینکڑوں پہاڑیاں موجود ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمیں ڈوج دینے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر یہ ریڈ سرکل بنایا گیا ہو اور ان مخصوص پہاڑیوں کا محاصرہ کر رکھا ہو، اور سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن ان پہاڑیوں کے کسی اور طرف موجود ہو، کسی وادی میں یا پھر ان پہاڑیوں میں موجود جنگل میں۔ آپ نے ہی بتایا تھا کہ ان پہاڑیوں کے مغربی سائڈ پر بلیک فارسٹ بھی ہے، وہاں کسی اسٹور اور میزائل اسٹیشن کو کیسے ٹریس کیا جا سکتا ہے؟ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران کے ہونٹ بھیج گئے۔ تمہاری بات درست ہے کیپٹن شکیل، ہم نے اس اہم پوائنٹ پر تو غور کیا ہی نہیں، ہم نے کسی ظاہری چیز کو تو تباہ نہیں کرنا تھا۔ فرض کیا کہ ہم وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں تو ہم اس اسٹور کو کیسے تلاش کریں گے؟ صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ واقعی یہ اہم ترین پہلو ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں اسٹور میں حفاظتی مشینری نصب کی جا رہی ہوگی، اس لیے اس کی نشاندہی آسانی سے ہو سکے گی، لیکن وہاں تو حفاظتی انتظامات کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ عمران نے کہا، تو ہم اسے کیسے تلاش کریں گے؟ کوئی کام تم بھی کر لیا کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اور دوسرے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ہمارے لیڈر تم ہو، اس لیے یہ کام تم نے کرنا ہے، تنویر نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو میں اپنی جگہ تمہیں لیڈر بنا دیتا ہوں، اب بتاؤ کیسے تلاش کرو گے؟ عمران نے کہا، تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں اس پوری پہاڑی سلسلے پر بموں کی بارش کر دوں گا، جہاں بھی ہوگا اسٹور خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق فوراً ہی جواب دیا، اور عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی اس کے اس بے ساختہ بات کو سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ ویسے عمران صاحب، آپ کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوگا۔ ایک آئیڈیا ہے تو صحیح، لیکن ابھی میں نے اس پر غور نہیں کیا، غور کرنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے سامنے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی سیٹی بج اٹھی تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ یس پرنس اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ ریڈ کارٹر بول رہا ہوں پرنس، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ چونکہ شوالا میں موجود کوبرا فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹارچ ایجنسی کے ساتھ ساتھ ریڈ رنگ ایجنسی اور کرانس کی تمام ایجنسیاں ان پہاڑیوں کی انتہائی کڑی نگرانی کریں گی، اور چاروں طرف پہاڑیوں کو ایجنسیوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ البتہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں، ان معلومات کے مطابق میزائل اسٹیشن اور سپر اسٹور کو ایک ہی جگہ بنایا گیا ہے، اور یہ ریڈ سرکل میں موجود بگ بلیک گھوسٹ نام کی پہاڑی میں ہے۔ اوور، ریڈ کارٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔